اللهم صل على محمد وآل محمد. کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بخار، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بخار، آج پھر کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بخار، آپ پر جب ابن ملجم نے کیا نے سجدے میں بار، ہاتھ پہلو پر رکھے یہاں آئی تھی میں پہلی بار، آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بخار، کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا علی، لاش مسلم ہے سے پارا پارا یا علی، جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بخار، کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھاما اسے، کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، دارالامارہ سے جب لاشائے مسلم تھا گرا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بخار، دشمنی آل نبی سے اس طرح دکھلائیں گے، یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے، نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ اہل جواب، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بخار، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بخار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین
الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل جس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ کل وقت کم تھا، اور آج بھی بہرحال دعائے کمیل کے بعد اور ان سب چیزوں کے آپ لوگوں کی جو تھکاوٹ ہے سب کا خیال رکھتے ہوئے، اور کل کے اعمال ہیں اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے مختصر آج بھی وقت میں گفتگو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے کل چھوڑی تھی. اور ظاہراً آپ سبھی لوگ جو ہے موجود تھے، گرچہ یہاں نہیں ہوئی تھی لیکن سب لوگ موجود تھے. بہرحال اس آیہ کریمہ کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس کے ذیل میں عرض کیا کہ یہ ذالکہ یہ کتنی دور کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد یہ بیان کیا کہ یہاں پہ ھدی للمتقین ہے، اور سورہ بقرہ کی دوسری آیتوں میں 185 نمبر آیت میں ھدی للناس ہے، یہاں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہاں اسی قرآن کو ہر انسان کے لیے ہدایت کہا گیا ہے، اس کے اندر کوئی تنافی نہیں ہے. اس بات کے اوپر اپنی بات کو ہم نے ختم کیا تھا. عرض کیا تھا کہ ہدایت ایک عمومی ہدایت ہے. وہاں پہ جو ہدایت ہے کل کی بات سے جوڑتے ہوئے کہ وہاں پر جو ہدایت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو یہ عمومی ہدایت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک ایسی ہدایت کہ جس کا بہار ہے. قرآن کریم کا بہار ہے ماہ مبارک رمضان، یعنی قرآن کا یہ موسم ہے. انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جس کو چاہیے ہے وہ آ کے لے لے، جس کو چاہیے ہے آ کے اس قرآن سے ہدایت کو لے لے، اس قرآن سے ہدایت کو سیکھ لے. لیکن جو سورہ بقرہ میں جس ہدایت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو یہ عمومی ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصی ہدایت ہے، خاص ہدایت ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہے تو وہاں پہ ہدایت کو تھیوریٹیکلی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت قرآن کے اندر محفوظ ہے، سب کے لیے ہے. لیکن جب پریکٹیکلی آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو یہ ملتی ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ صرف متقین ہے. یہ غرض تھی کل کی پوری گفتگو سے کہ ہدایت عمومی ہوتی ہے اور کبھی کبھی خاص ہوتی ہے، الگ طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. خدا متعال کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بعض جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے عموم ہے، یعنی عام ہے سب کے لیے، اور بعض چیزیں کیا ہے، خاص ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو پہلی آیت قرآن جہاں سے شروع ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سورہ حمد میں دوسری آیت میں پھر یہی فقرہ تکرار ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ الرحمن یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ کیوں؟ کیا خالی رحمان کافی نہیں تھا کہ کہہ دیتا کہ بسم اللہ الرحمن بہت زیادہ، یعنی اللہ کے نام سے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ دو دفعہ ایک ہی چیز کو، ایک ہی
رحمت کو یہ 2 دفعہ الگ الگ صیغوں میں الگ الگ سٹرکچرز کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے رحمت کو؟ ایک دفعہ رحمت کو بتایا ہے رحمان کی شکل میں، اور اسی کے فوراً بعد رحمت کو بتایا ہے رحیم کی شکل میں۔ سورہ حمد میں جو یہ آیت ہے، اس کے ذیل میں جب تفاسیر کا مراجعہ کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ دوسری روایات کی بھی کتابوں میں، مثال کے طور کے اوپر تفسیر میں تفسیر قمی جو بہت ہی قدیمی تفسیر ہے کہ جس کے اندر قرآن کی آیات کو روایات کے ریفرنس سے بیان کیا گیا ہے، معصومین کی احادیث کے ذیل میں ان معصومین کی احادیث آیات کے ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں پہ پیج نمبر 52 52 نمبر صفحے کے اوپر روایت موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ یہی روایت علامہ مجلسی نے اس کو بحار الانوار میں 2 جگہ نقل کیا ہے، ایک دفعہ والیوم 82 میں 82 نمبر والیوم میں، اور دوسری دفعہ والیوم نمبر 89 وہاں پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسے تفسیر نور الثقلین۔ روایت کیا ہے؟ کیا روایت ہے کہ جو اتنی ساری جگہوں پہ بیان ہوئی ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ الرحمن لجمیع الناس، رحمان یہ وہ رحمت ہے کہ جو ہر انسان کے لیے ہے، اور جو رحیم ہے یہ بالمؤمنین خاصتاً، یہ صرف مومنین کے لیے خصوصی طور پہ۔ یہ کلام ہے امام کا، امام صادق علیہ السلام کا کلام ہے کہ اللہ نے جو اپنے آپ کو کہا ہے رحمان ہے اور رحیم ہے، بلکہ اور بھی نہیں ہے، اور میری طرف سے اضافہ ہو گیا، اس نے اور بھی نہیں کہا، اس نے کہا رحمان ہے رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن والرحیم نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ رحمان ہے یعنی سب کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے امام فرماتے ہیں بالمؤمنین خاصتاً، اس طرح سے خود قرآن میں بھی آیا ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف ہے اور رحیم ہے، رحمان کا لفظ وہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ رحیم ہونا یہ کیا ہے؟ مومنین کے لیے، یعنی کیا؟ ابھی اس کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ عمومی رحمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جو رحیم کا لفظ ہے یہ خاص رحمت ہے، خاص رحمت ہے۔ کیا مطلب عمومی رحمت اور کیا مطلب خاص رحمت؟ عمومی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو سب کے لیے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر بارش سب کے لیے ہے، کیا صرف مومنین کے گھروں پہ بارش ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، بارش سب جگہ ہوتی ہے، کفار کے گھروں میں بھی بارش ہوتی ہے، کفار کے کھیتوں میں بھی بارش ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی جو مومنین کے پیڑ ہیں ان کے اوپر بارش ہو اور دوسری جگہوں پہ بارش نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بارش اللہ کی عمومی رحمت کا مظہر ہے، لہذا ہر جگہ بارش ہوتی ہے۔ کیا صرف کفار کی زمین، کیا صرف مومنین کی زمین سے دانا اگتا ہے؟ نہیں، دانا کوئی بھی بوئے گا، اللہ کی جو رحمت ہے، جو دانا جو اگے گا زمین سے، وہ چاہے کسی کی بھی زمین ہو، چاہے مسلمان ہو، مومن ہو یا کافر ہو، دانا ہر جگہ اگے گا، یہ عمومی رحمت ہے۔ کیا سورج صرف مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ سورج ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اسی طرح سے جو دریاؤں میں پانی ہے، کیا اس سے صرف مومنین کے لیے ہے؟ کافر جو ہے اس پانی کو نہیں چھو سکتے، ان کو چھوتے ہی کرنٹ لگ جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں، وہ بھی اس پانی سے جو دریا میں پانی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جو مومنین ہیں وہ بھی اس پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ زمین پہ چلنا، یہ زمین کیا صرف کافروں کے لیے ہے؟ کیا صرف مومنین کے لیے؟ نہیں، مومن بھی چلتا ہے، کافر بھی چلتا ہے، بلکہ کفار تو زیادہ استعمال کرتے ہیں اللہ کی مومنین رحمتوں کو۔ ابھی اگر آپ اینالائز کریں، آپ دیکھیے، ملاحظہ اگر کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ جو اللہ کی عمومی رحمتیں ان سب کو گنایا ہے، چاند ہے، سورج ہے، بارش ہے، دریاؤں کا پانی ہے، یا پھر زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب چیزیں جو عمومی رحمت کا مظہر ہیں، یہ سب کی سب کفار زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور شاید کوئی بھی کہہ دے کہ کفار کیا برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس انہی رحمتوں کے ذریعے سے زیادہ پیسے آتے ہیں، مومنین کے پاس اتنے پیسے نہیں آ سکتے۔ تو یہ رحمانیت کا مظہر ہے، رحمان یعنی عمومی رحمت۔ تو پکچرائز ہوا ہمارے ذہنوں میں کیا کہ رحمان ایک عمومی دائرہ ہے جو سب کے لیے ہے، یعنی اللہ کی، یہ جو آپ نے ابھی دعا کو میں پڑھا نہیں ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء،
پروردگار میں تیری اس رحمت کے حق میں مانگ رہا ہوں کہ جو ہر شے کو اپنے اندر لیے ہوئے، ہر ایک کے لیے ہے وہ رحمت. یہ رحمان والی رحمت ہے، یہ اللہ کی عمومی رحمت ہے. قرآن میں بھی اس کا آیت کا ذکر ہے، وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر ایک چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، لہذا غور طلب بات ہے. ابھی اس سے جو کنکلوژن ڈرائیو کریں گے وہ بہت قیمتی ہوگا انشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا کہ رحمانیت یہ ایک عمومی رحمت، اس کا مظہر ہے اللہ کا رحمان ہونا. اگر دوسری طرف ہم آئے اور آ کے دیکھیں رحیم کو، تو یہ رحیم خصوصی رحمت ہے. یہ خصوصی رحمت کیا چیز ہے؟ یہ خصوصی رحمت وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے صرف مومنین کے لیے ہے. مومنین کے لیے بعض احکام صرف مومنین کے لیے ہیں. مثال کے طور کے اوپر غیبت نہ کرنا، مومن کی عزت کا اللہ نے حق، اس کا مومن کی عزت کا حق رکھا ہے اللہ نے. اس کا حق یہ ہے کہ اس مومن کی غیبت نہ کی جائے. یہ غیبت نہ کرنا، غیبت حرام ہے، تو ہر ایک کی غیبت حرام نہیں ہے، مومن کی غیبت حرام ہے. اگر کوئی مومن نہیں ہے تو اس کی غیبت جائز ہے، بالکل جائز ہے. یا پھر اطاعت کی توفیق، یہ کس کو دی ہے؟ کفار کو دی ہے یہ توفیق کہ اللہ کی اطاعت کریں؟ نہیں، اللہ نے یہ توفیق نہیں دی ہے، بلکہ یہ جو رحم ہے یہ اللہ نے صرف مومنین کے اوپر کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکیں. یا دنیا میں توبہ کی توفیق، یہ کس کو دی ہے؟ اگر کوئی مومن اطاعت نہیں کرتا، اس کے پیر لرزتے ہیں، لغزش کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جو اس کو توفیق ملتی ہے وہ پروردگار کی رحیم ہونے کی رحمت کا مظہر ہے. یہ ہر ایک کو شامل نہیں، ہر ایک کو نہیں. اسی طرح سے قیامت کے دن شفاعت، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے لیے ہے؟ صرف مومنین کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن مغفرت، معاف کرے گا، کفار کو معاف نہیں کرے گا، مشرکین کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی بھی کسی مشرک کو معاف نہیں کرے گا. لیکن یہ جو تمام رحمتیں ہیں، ہدایت ہے، توفیق ہے، شفاعت ہے، اطاعت کی توفیق ہے، توبے کی توفیق ہے اور مغفرت ہے، یہ تمام جو رحمتیں ہیں، اس طرح کی جتنی بھی رحمتیں، یہ سب مومنین کے لیے. لہذا امام نے فرمایا کہ رحیم ہے، رحمان ہے سب کے لیے اور رحیم ہے صرف مومنین کے لیے. بالمومنین خاصۃ، پہلا مرحلہ طے ہو گیا. آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف. بہت مشہور و معروف زیارت ہے کہ جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، زیارت جامعہ، زیارت جامعہ کبیرہ، کہ جو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام یہ آپ کی تعلیم کرتا زیارت ہے. امام نے تعلیم فرمائی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے، معصومین میں سے کسی کی بھی زیارت کرنا ہے، کسی کے بھی روزے کی زیارت پہ جاؤ تو اس زیارت کو پڑھو. اس زیارت کو انسان پڑھ سکتا ہے جب کسی کے بھی روزے پہ جائے. اس زیارت جامعہ کبیرہ میں جب آپ آخری کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اہل بیت سے انسان خطاب کر رہا ہے، اماموں سے خطاب کرتا ہے. کیا کہتا ہے، کیا عرض کرتا ہے امام کی خدمت میں کہ وَبِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ. یسلکو یعنی سلوک کرنا. سلوک کہتے نہیں ہے عرفاء کی زبان میں کہتے ہیں سیر و سلوک. سیر و سلوک یعنی ایک راستہ طے کرنا، اللہ کی قربت کے راستے کو طے کرنے کو، اس کو سلوک کہا جاتا ہے. تو امام کی خدمت میں بندہ کیا عرض کرتا ہے؟ وَبِكُمْ یعنی اے اہل بیت طاہرین، اے امام معصوم، بِكُمْ آپ کے ذریعے سے، یسلکو الی الرضوان یہ جو سلوک ہے، جو اللہ کے قرب کا اور اللہ کے رضوان کا جو راستہ طے ہوتا ہے، بِكُمْ یہ آپ کے ذریعے سے ہے. اس کا مطلب ہم کو یہ پتا چلا کہ اگر کوئی صحیح عرفان ہے، صحیح سیر و سلوک ہے، تو وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اطاعت میں ہے.
جب ان کی اطاعت کرنا ہی وہ سیر ہے، وہ سلوک ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رضوان کی طرف پہنچتا ہے۔ رضوان کیا چیز ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 72 فرماتا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومنین و مومنات کو وعدہ دیا ہے۔ جلدی آیت کا ترجمہ پڑھوں خالی کہ مومنین و مومنات کو وعدہ کیا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں ہوں گی اور بڑے بڑے باغ ہوں گے، ومساکن طیبہ، اور بہترین رہنے کی جگہیں ہوں گی، فی جنات عدن۔ یہ تمام چیزیں ہیں اے مومنین و مومنات، تم لوگوں کے لیے اللہ نے یہ تمام چیزیں مہیا کر دی ہیں، لیکن فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، لیکن جو اللہ کا رضوان ہے وہ ان سب سے بڑا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اصل جو انسان کی کامیابی ہے وہ اللہ کی مرضی حاصل کرنا ہے۔ انسان کیا کہہ رہا ہے جامع کبیرہ میں؟ بِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرَّضْوَانِ، آپ کے ذریعے سے یہ رضوان حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف جنت کے باغ نہیں، صرف جنت کی نہریں نہیں، صرف حوریں نہیں، بلکہ ان سب سے بڑی چیز جو ہے، جو اکبر ہے، رضوان من اللہ، وہ اہل بیت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو انسان اس زیارت میں کیا کہتا ہے؟ ابھی اصل اپنی بات سے ہٹا نہیں ہونا، کھویا ہے۔ ہم لوگ کی بات ہو رہی ہے رحمت کے سلسلے میں کہ رحمت عمومی ہوتی ہے اور خصوصی ہوتی ہے، عام ہوتی ہے اور خاص ہوتی ہے، لیکن بیچ میں بریکٹس میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ یہ زیارت امپورٹنٹ کتنی ہے، اس کو پڑھنے کا جو شرف ہے، اور خود اگر آپ اس زیارت کو دیکھیے تو یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے اہل بیت کی معرفت، یعنی اس کا ایک ایک فقرے میں عجیب چیزیں ہیں۔ کبھی واقعاً بیٹھ کے ان سب چیزوں کو آپس میں ترجمے کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، نہ یہ کہ ممبر کے اوپر، بلکہ ایک ڈسکشنز والے زون میں اس کو اگر رکھ کے بات کی جائے تو یہ عجیب چیز ہے، عجیب فضائل ہے اس زیارت کے اندر۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، یہ واقعہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے زیارت جامع کبیرہ کے بعد، اور شیخ عباس قمی کے استاد ان کا نام ہے محدث نوری۔ محدث نوری انہوں نے اپنی کتاب نجم الثاقب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک سید کا کہ جن کا نام تھا سید احمد ابن ہاشم رشتی۔ رشت ایران کی ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تفصیل سے نہیں بات کریں گے، یہ خلاصہ ہے، جو حادثے جو واقعے کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سید 1280 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ تقریباً 166 سال پہلے، 166 ایئرز بیک۔ صحیح کہا یا غلط کہا؟ تقریباً جی 166 ایئرز پہلے کا یہ واقعہ ہے ہجری کے حساب سے، کہ یہ سید احمد ابن ہاشم رشتی یہ سفر حج پہ نکلے، ایک قافلہ تھا اس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں، تو انہوں نے ایک سواری اپنی لی اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ تین لوگ اور آ گئے، 2 بزنس مین تھے اور ایک ان کا خادم تھا۔ یہ 3 لوگ بھی سید احمد رشتی کے ساتھ آ گئے، مل گئے ساتھ میں کہ چلتے ہیں، اور قافلہ آگے چل رہا تھا۔ ان لوگوں کو اس قافلے سے ملحق ہونا تھا، جا کے ملنا تھا۔ بتاتے ہیں کہ جو قافلہ سالار تھا وہ ان لوگوں کے پاس آیا، اس نے پہلے ہی ان لوگوں کو وارننگ دے دی کہ دیکھو یہ جو آگے کا راستہ ہے یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سنسان راستہ ہے، اور یہاں پہ گھنا جنگل ہے، یہاں جو ہے راستہ اور ڈراونا ہے، خطرناک ہے، اس کے علاوہ یہ پورے راستے میں سنو فال ہے، پورے راستے میں برف بچھی ہوئی ہے، یعنی اس کو طے کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا ساتھ ساتھ چلنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو برف کا گرنا تھا اتنا زیادہ شدید ہو گیا کہ ہم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر چادریں اور یہ چیزیں ڈال لی، کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، یہ لوگ سب لوگ چل رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ میں ان سب سے الگ ہو گیا اور کوئی مجھے نہیں دکھ رہا، اور بہت ساری ان لوگوں کی چیزیں میرے پاس تھیں۔ اب میں نا امید ہو کے بیٹھ گیا۔ سید احمد رشتی اس بات کو نقل کر رہا ہے کہ میں ایک دم نا امید ہو کے بیٹھ گیا کہ میں کیا کروں گا، اس بیابان میں کہاں جاؤں گا، مجھے کوئی راستہ بھی نہیں پتا کس طرف جاؤں، ہر طرف جو ہے اندھیرا ہے، ہر طرف بیابان ہے، صحرا ہے، برف گر رہی ہے، شدید سردی ہے، ڈراؤنے مناظر ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں جب تک کہ سورج نہ نکل آئے، طلوع شمس تک میں یہیں بیٹھوں گا، اس کے بعد پھر دیکھتا ہوں کہ کیا زندگی کہاں لے کے جاتی ہے۔ کہا کہ میں نے یہ دیکھا، اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ایک
باغبان ہے وہ کسی باغ میں اپنے کندھے پہ ایک لکڑی لیے ہوئے، وہ جو پیڑ کے پتے تھے ان پہ سے برف نیچے گرا رہا تھا کہ برف پیڑوں کے پتوں پہ جمع نہ ہو، اس کو نیچے گرا رہا تھا. تو وہ میری طرف آیا، اس نے کہا کہ کیا ہوا تم یہاں بیابان میں اس طرح سے؟ تو سید احمد رشدی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، حج پہ نکلا تھا، قافلے سے گم ہو گیا. تو باغبان فرماتے ہیں ان سے کہ تم نے نماز شب پڑھی، نافلہ پڑھی، نافلۃ اللیل یعنی نماز شب پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز شب تو نہیں پڑھی. تو کہا کہ تم نافلہ پڑھو. تو وضو کہاں سے کیا جائے؟ کہا یہ کیا نہر جاری ہے، اس نہر سے پانی لو، وضو کرو اور نماز شب پڑھو. یہ کہہ کہ وہ باغبان جو تھا وہ چلا گیا. انہوں نے وضو کیا، نماز شب پڑھی، وہیں بیٹھ گئے. دوبارہ باغبانی کی طرف آیا، کہا کہ تم گئے نہیں ابھی تک؟ کہا کہ نہیں میں نہیں گیا، میں کہاں جاؤں، مجھے راستہ ہی نہیں پتا ہے. تو اس باغبان نے کہا تو تم نے زیارت جامع کبیرہ پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھی. کہا تو پڑھو. تو احمد رشدی کہتے ہیں کہ مجھے زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتا ضرور تھا لیکن مجھے زبانی یاد نہیں تھی، میرے پاس نہ کوئی کتاب تھی جس سے میں پڑھتا. لیکن اس وقت اس باغبان کی نفس کا جو ان کی سانس تھی اس کا اثر ایسا ہوا کہ میں نے حفظ سے پوری زیارت جامع کبیرہ پڑھ لی، بغیر دیکھے میں نے پوری زیارت جامع کبیرہ پڑھ لی. پھر میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ کے نہیں بیٹھ گیا. پھر جب باغبان میرے پاس آیا، کہا تم گئے نہیں ابھی بھی بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ اب میرے آنسو نکلنے لگے، میں رونے لگا ان کے سامنے کہ بھئی میں کہاں چلا جاؤں، تم کیا چاہتے ہو، میں کس طرف چلا جاؤں، راستہ بالکل نہیں پتا، اندھیرا ہے. تو کہا کہ تو تم نے زیارت عاشورہ پڑھی؟ کہا نہیں پڑھی. کہا زیارت عاشورہ پڑھو. تو کہا زیارت عاشورہ بھی میں نے پوری حفظ سے پڑھ دی. جب میں نے پوری زیارت عاشورہ حفظ کے ساتھ پڑھ دی اور ایک طویل وقت گزر گیا، دعائے القمہ بھی پڑھی، سب کچھ پڑھا، پھر کہا کہ آؤ میں تم کو پہنچا دیتا ہوں، چلو اس سواری پہ سوار ہو. جب سواری پہ کہنے لگے کہ میں سوار ہوا، سوار ہو کے بس تھوڑا آگے بڑھائی تھا تو دیکھا کہ جو قافلے ہیں ان کے چراغ مجھے نظر آنے لگے. اب احمد رشدی صاحب کو اتنا زیادہ اشتیاق ہوا اپنے قافلے سے جا ملنے کا کہ جلدی سے جا کے اپنے آپ کو انہوں نے قافلے تک پہنچا دیا. اور اب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ لاؤ اس باغبان کا شکریہ ادا کر دوں کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. میں مجھ سے ایک چیز یہاں پہ مس ہو گئی. سواری میں بٹھانے سے پہلے ان باغبان نے کیا کہا النافلہ النافلہ النافلہ، نماز شب پڑھا کرو، نماز شب پڑھا کرو، نماز شب پڑھا کرو. پھر کہا کہ کیوں نہیں زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہو، زیارت جامعہ پڑھا کرو، الجامعہ 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 3 دفعہ. پھر کہا کیوں نہیں زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، عاشورہ عاشورہ عاشورہ. تو انہوں نے ان کو جب نصیحتیں کر دی اس کے بعد سواری پہ بٹھایا، لے جا کے پہنچا دیا اور یہ پہنچ گئے. جب شکریہ ادا کرنے کے لیے پیچھے مڑا تو کسی کو نہ پایا. اب جب کسی کو نہیں پایا انہوں نے تو اب ان کے حواس جمع ہوئے. Now he came to his senses کہ بھائی اصل میں ماجرا کیا تھا. یعنی میں بیابان میں جہاں پہ ہر جگہ پانی جم جاتا ہے اتنی سردی میں برف اور سنو کی وجہ سے، یہ یہاں پہ بہتی ہوئی نہر کیسے آئی کہ جس سے میں نے وضو کیا. یہ اس طرح کا صحرا تھا، وہاں پہ یہ باغ کہاں سے آ گیا، یہ باغ کہاں سے آیا کہ جس کے اندر یہ باغبان کام کر رہا تھا. یہ میں نے زیارت جامع کبیرہ کہ جس کے فقرے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کیسے حفظ سے پڑھ لی. زیارت عاشورہ میں نے خود سے کیسے پڑھ لی بغیر دیکھے. یہ میرا قافلہ کہ جو اتنی دور ہو گیا تھا یہ کچھ لحظوں کے اندر میں کیسے ان سے جا ملا. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ جو ان کے اوپر لطف و کرم ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ خاص رحمت ہے. یہ مومنین سے میں جو سب سے زیادہ متقی ہوتے ہیں یہ ان کو حاصل ہوتی ہے. اس کا مطلب رحمتیں کئی طرح کی ہیں. یہاں سے ہم کو درس ملا ہے. کیا درس ملا ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اماموں سے نزدیک ہونے کے لیے ہم کیا کریں. امام نے آ کے خود بتا دیا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، جامعہ جامعہ جامعہ، نافلہ نافلہ نافلہ.
یہ کام کرنا ہے، یہ 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے اہم اگر کوئی کام ہے انسان کی زندگی میں تو یہ ہے۔ تو آپ سب نے دیکھیں، جو لوگ، مجھے کوئی ایسا زیارت عاشورہ پڑھنے والا ابھی تک نہیں ملا، چاہے میں خود ہی کیوں نہ ہوں، کہ جس نے زیارت عاشورہ پڑھنے کے آثار اور اس کے برکات اور اس کے معجزات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، اسے دیکھے ہیں، حس کیے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیے، آپ کی زندگی میں ہر جمعے کے دن معجزہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، اور جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے، ہر انسان دیکھے گا اس چیز کے جو آثار ہیں۔ لہٰذا یہ محقق رشدی کا اہم واقعہ ہے، اور اس واقعے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ شیخ عباس قمی نے اپنی مفاتیح میں اس کو جگہ دی ہے۔ یہ زیارت جامع کبیرہ کے اس کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام نے اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اس زیارت جامع کبیرہ کے کس ٹکڑے پہ تھے ہم؟ جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ وَبِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ، پلیز بریکٹس بند کر دیے میں نے، اصل بات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ایک رحمت عمومی ہے، ایک خصوصی ہے۔ زیارت میں کیا ہو رہا ہے؟ زیارت نے کہا کہ بِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ، اللہ کی جو رضوان ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، وہ کیسے وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے؟ صرف آپ کے ذریعے سے۔ دیکھیے، بات سے بات نکلتی ہے، میں مجبور ہوں، میں چاہتا ہوں پوری بات آپ تک پہنچاؤں۔ اصل میں یہ بیکم جو آیا ہے نا زیارت میں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں نے کہا کہ ہر کسی بھی جو بھی آدمی کہے کہ بھائی یہ کام کرو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، یہ کام کرو اللہ سے نزدیک ہو جاؤ گے، فلاں عمل انجام دو اور فلاں چیز نہیں، بلکہ چیز وہ ہے کہ جو اصل چیز وہ ہے کہ جو اللہ تک لے کے جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جو اہل بیت سے آئے۔ صرف یہ صرف میں نے کہاں سے کہا؟ یہ صرف میں نے کہاں سے کہا؟ یہ صرف میں نے اس سے کہا کہ جو زیارت ہے اس کا ٹکڑا یہ نہیں ہے کہ یسلکو الی الرضوان بکم، پہنچا جاتا ہے اللہ کی مرضی تک آپ کے ذریعے۔ قاعدہ اس طرح سے ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کا نام ہے حسن، وہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام حسن ہے، ایسے ہی تو کہتا ہے نا اردو میں۔ جب وہ کہتا ہے میرا نام حسن ہے، اور سیکوینس بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کو یوں ہی کہنا چاہیے میرا نام حسن ہے۔ اگر وہ حسن کو پہلے لے آئے، اگر وہ کہے حسن میرا نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے یہاں پر بھی جب اگر یوں کہتا، فقرے میں یہ ہوتا کہ وَيُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ بِكُمْ، اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے، رضوان کو حاصل کیا جاتا ہے آپ کے ذریعے سے، تو اس کو ترجمہ ایسے ہی ہوتا جو میں نے پڑھا۔ لیکن اگر بیکم پہلے آ جائے، جیسا کہ زیارت میں آیا ہے کہ بیکم یسلکو الی الرضوان، یعنی صرف اور صرف آپ کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کہاں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو سورہ حمد میں کیسے کہتے ہیں؟ نعبدک، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کا کو پہلے لے آئے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد، یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے بکم یسلکو الی الرضوان، یعنی صرف آپ کے ذریعے سے اللہ کی مرضی ہے، اور کہیں نہیں، کسی بھی طریقے سے نہیں حاصل ہو سکتی سوائے جو اہم چیز تھی وہ یہ نہیں تھی، اہم چیز اب آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسی کے بعد آپ دیکھیے زیارت میں کیا لکھا ہے، بکم یسلکو الی الرضوان وعلی من جحد ولایتکم غضب الرحمن، اور جو آپ کی ولایت کا انکار کرتا ہے اس کے اوپر رحمان کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ رحمان کیوں کہا؟ اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا، رحیم بھی تو کہہ سکتا تھا، جبار بھی تو کہہ سکتا تھا۔ بھائی جبار کہتا وہ زیادہ غضبناک ہے، ٹھیک ہے، جبار کہہ دیتا، جبار نہیں کہا، رحیم نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، بلکہ رحمان کہا۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب وہ خدا کہ جو ہر ایک کے اوپر رحمت کرنے والا ہے، جس کی رحمت کے دائرے میں ہر چیز شامل ہے، لیکن اگر کوئی ولایت کا انکار کرے تو وہ خدا بھی اس کے اوپر غضبناک ہے۔ رحمان کا مطلب یہ، اس لیے رحمان، یہاں سے ایک بہت دقیق بات پتہ چلتی ہے۔ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ وہ بات یہ پتہ چلتی ہے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آلہ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے
خدا متعال کا نازل ہوا ہے اس کے اوپر کہ جس نے اہل بیت کی ولایت کا انکار کیا. اچھا یہاں پر بھی دیکھیے کتنی زبردست چیز ہے, یہ بھی میرے ذہن میں آئی کہ وَعَلَى مَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ, یعنی کیا عَلَى مَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ, عَلَى کو پھر پہلے لے آئے. کہنا چاہیے تھا, قاعدہ سیکوینس یہ تھا کہ من جحد ولایتکم علیہ غضب الرحمن, علی کو بعد میں آنا چاہیے. اصل جو سینٹنس کا جو اصل جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ شروع میں آتے ہیں اور بعد والی چیزیں ان کو بعد میں لے کے آیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بھی علی من جحد ولایتکم غضب الرحمن, یعنی رحمان کا غضب صرف اس کے اوپر ہے کہ جو آپ کی ولایت کا انکار کرے. یہاں پر بھی صرف کا معنی دے گا, صرف اسی کے اوپر. اچھا, جو بات اس جملے سے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے, ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ رحمان جو عمومی رحمت ہے اللہ کی, اس کے مظاہر کیا ہیں؟ اس کے مظاہر ہے چاند, اس کے مظاہر ہے سورج, اس کا مظاہر ہے بارش, اس کا مظہر ہے بارش, اس کا مظہر ہے زمین سے دانا اگنا, اس کا مظہر ہے نہروں میں دریاؤں میں پانی چلنا. یہ سب رحمان کے مظاہر ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کربلا میں جب ولایت کا انکار ہوا, امام معصوم سے لوگوں نے منہ موڑا تو 40 دن تک سورج پہ گہن لگا تھا, 40 دن تک چاند پہ گہن لگا تھا, زمینیں لرز رہی تھیں, آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی, خون ٹپک رہا تھا. یہ غضب الرحمن ہے, یہ رحمان کا غضب ہے. کتنی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے, یہ تو غیر مسلمان لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ کئی دن تک آسمان سے بارش ہوئی ہے خون کی, کئی دن جب بھی پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے خون دکھائی دیتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ علی من جحد ولایتکم غضب الرحمن ہے, کہ جس نے آپ کی ولایت کا انکار کیا اس کے اوپر رحمان غضبناک ہے. یہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر چلا ہے, یہ کیوں فرات کا پانی اچھلا ہے؟ یہ فرات کا پانی تو عمومی رحمت ہے, یہ تو سب کے لیے ہے, یہ اچھلا کیوں؟ یہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ زمین کربلا کیوں لرز رہی ہے؟ ارکان کعبہ کیوں ہل رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں یہ چیزیں؟ یہ کیوں؟ یہ رحمان کا غضب ہے, اور یہ صرف اس پہ ہے کہ جو آپ کی ولایت کا انکار کرے. یہ چیز ہے. لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیسی بات ہے کہ خون کی بارش کیسے ہو سکتی ہے, پتھروں کے نیچے سے خون کیسے نکل سکتا ہے. یہ سب چیزیں البتہ اب یہ سوال کی جگہ ہی نہیں بچی, کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کتنی ایسی خاک شفا جو ہوتی ہے اس سے ابھی تک خون نکلتا ہے. سب نے دیکھا ہے, یہ تو سب نے دیکھا. یہ کس چیز کے مظاہر ہیں؟ یہ پروردگار عالم کے عمومی رحمت کے مظاہر ہیں. لیکن جب امام معصوم پر آنچ آتی ہے تو یہ عمومی رحمت بھی کسی کے لیے نہیں بچتی, کسی کے لیے نہیں بچتی. لہذا یہ جو عمومی رحمت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک عمومی رحمت کے خود امام ایک عمومی رحمت ہے سب کے لیے. آپ دعائیں نقبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ خلقتہ لنا عصمتا وملاذا, امام کو تو نے ہمارے لیے خلق کیا ہے. امام کا ہونا عمومی رحمت ہے. کیوں اصول کافی میں کتنی ساری روایات ہیں کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلها, اگر حجت کو زمین سے ہٹا لیا جائے تو زمین پھٹ پڑے, اپنے اہل کے ساتھ یہ پوری زمین دفن ہو جائے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خود امام کا ہونا, زمین پہ چلنا, یہ اللہ کی عمومی رحمت ہے, یہ اللہ کی عمومی رحمت ہے. جب اس کے اوپر آنچ آتی ہے تو رحمان کا غضب نازل ہوتا ہے. کیسے آپ دعائیں نقبہ میں پڑھتے ہیں این السبب المتصل بین الارض والسماء, کہاں ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے زمین اور آسمان اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں؟ یہ زمین اور آسمان کا اپنی وجہ پر ٹکا ہونا اور امام سے کیا ربط ہے؟ کیونکہ امام عمومی رحمت ہے. لہذا کہا گیا ہے کہ لولا الحجت, اگر امام نہ ہو تو کیا ہو؟ زمین پھٹ جائے, آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑے. یہ افسانے نہیں ہیں, یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں. یہ جو ہم لوگ کیا جو روایات میں بیان ہوا ہے, ہاں سمجھ نہیں پاتے ہو تو آ کے سمجھو, خود ائمہ سے پوچھو, وہ بتائیں گے, وہ سمجھائیں گے ان چیزوں کو.
لیکن ناسمجھی میں آ کے کسی بھی امام کی فضیلت کو اور کسی بھی جو اللہ نے ان کے اوپر کرم کیا اس کا انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تم ہماری کوئی بات سنو، کوئی فضیلت سنو، تمہارے پلے نہ پڑ سکے تو کیا کرو؟ اس کو انکار مت کرو، تم اس کا انکار مت کرو۔ تمہیں نہیں سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، جا کے پوچھو کسی سے، یا خود جا کے ڈھونڈو، خود سوچو، شاید جواب تک پہنچ جاؤ، لیکن انکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے امام کی کسی بھی۔ بلکہ اگر امام بعض جگہوں میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر ہم تم تک ہمارا کوئی فضائل لے کے آتا ہے، ہمارے کوئی مناقب لے کے آتا ہے، تو اس کا بھی تم انکار نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، بلکہ پوچھو جا کے۔ یہ جب تک پوچھو گے نہیں ہوگا، جب تک نہیں پوچھو گے بغیر پوچھے، کیونکہ ہمارے دماغ میں فٹ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی۔ آپ کا ذہن ہے کتنا بڑا، اہم چیز تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی کے دماغ میں، کسی کے ذہن میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ لہذا جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو کنہ معرفت ہے، ان کی جو اصلی معرفت ہے، یہ کسی انسان تک نہیں پہنچ سکتی۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی خدا کے علاوہ اور میرے علاوہ آپ کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، اور مجھے آپ کے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ اس بات کو پہلے ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پوری طرح سے پہچانتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں پہچان ہی نہیں ہے، جب ہم ان کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، جب ہم ان کے اصل جو ان کے فضائل و مناقب ہیں، ہم جب ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم انکار کریں۔ یہ وہ انکار ہوگا کہ جو جاہل کرتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا تھا نہج البلاغہ میں؟ کیا ہے کہ وہ چیز کہ جس کی نسبت انسان جاہل ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ انسان کا طریقہ ہے، جو نہیں پتا وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، ایسا جاہل ہے اگر کسی چیز سے تو کہتا ہے کہ نہیں۔ لہذا امام معصوم علیہ السلام کی کا ہونا اور خود ان کا وجود اس زمین اور آسمان میں اتصال کا سبب ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے جب مجبور اس بات کے اوپر ہوئے کہ اب سفر کرنا ہی ہے، کہ اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے سوائے اس کے یہاں سے سفر کیا جائے۔ کیوں کوئی چارہ نہیں بچا ہے؟ کیونکہ جس کے بھروسے مکے سے مدینے سے مکے آئے تھے، اس کو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ اور جب کوفے میں شہید ہوئے ہیں جناب مسلم، اس سے پہلے کا پس منظر خاص طور سے اپنے جوان بھائیوں کے لیے بیان کرتا چلوں کہ امام جب مکے میں ہیں، مکے میں ایک طویل مدت تک امام تشریف فرما تھے، اور مکے میں رہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس جب کوفیوں کے نامے آئے، خط آنا شروع ہوئے ایک کے بعد ایک، بعض روایات میں 18,000، بعض روایات میں 30,000 تک خط آئے، بوریوں میں تھے خط کہ مولا آپ آئیے، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ جب یہ سارے خط آئے تو امام کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سامنے والے کے اوپر حجت کو تمام کرتا ہے۔ امام کو کوئی حکومت کا شوق نہیں تھا کہ کوفے میں جائیں گے 18,000 لوگ ہم سے بیعت کر لیں گے، میری حکومت وہاں بن جائے گی اور تخت پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، نہیں، بلکہ امام کس غرض سے گئے ہیں کہ حجت کو تمام کیا جائے۔ حجت تمام کرنا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ بعد میں کوفے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ دیکھیے بلایا تھا آئے نہیں۔ لہذا جب کوفے سے اتنے سارے خط پہنچے تو امام نے جو ان کے نزدیک سب سے عزیز تھے جناب مسلم ابن عقیل، آپ کو کوفے روانہ کیا، اور جناب مسلم کوفے گئے، ان تمام خطوط بھیجنے والوں کو جمع کیا اور ان سب سے امام حسین کے لیے بیعت لی۔ بیعت لینے کے بعد امام حسین کو خط لکھا کہ مولا آپ کوفے تشریف لے آئیے، یہاں لوگ آمادہ ہیں۔ بس عزیزوں غضب ہو گیا، یہ کربلا کی ابتدا ہو گئی۔
یہ پورا ایک بریف پس منظر تھا امام حسین علیہ السلام کا مکے سے نکلنے کا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا کہ کربلا میں حسین شہید کر دیے جائیں گے اور میں نہ ہوں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایسا بیٹا ہو کہ جو میری جگہ حسین کی مدد کرے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے. تو کس سے بات کی تھی مولا علی علیہ السلام؟ جناب عقیل سے. کیا خود مولا عرب کے شجاع قبیلوں کو نہیں جانتے تھے؟ کیا خود مولا عرب کے شجاع قبیلوں کو نہیں پہچانتے تھے؟ ہم لوگوں نے تو یہ سنا ہے کہ مولا اگر کسی کے سامنے ان کے سامنے جنگ میں بھی آتے تھے تو اس کی نسلوں کو دیکھ لیتے تھے، گزشتہ نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو دیکھ لیتے تھے. تو یہ جناب عقیل سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ عجب نہیں مولا کی مرضی یہ ہو کہ اے عقیل ایک بیٹا میں تیار کروں گا کہ جو کربلا جائے گا، اور ایک بیٹا تم تیار کرنا کہ جو کوفے جائے. لہذا جناب عقیل نے بھی اپنے بیٹے کو اسی طرح سے پروان چڑھایا، جناب مسلم ابن عقیل، کہ امام حسین کے اوپر سے اپنی جان کو قربان کر. یہ جو قربانی ہے یہ بہت عظیم قربانی ہے. کربلا کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، ابتدائے کربلا ہے. یہاں تک کہ بعض جگہوں پہ پہلی محرم کو کہ جب کربلا کے تمام مسائل شروع ہوتے ہیں تو جناب مسلم ابن عقیل کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل کا جو واقعہ ہے، جو ماجرا ہے، یہ کربلا سے بہت الگ ہے. بے حد شجاع تھے، لیکن اگر شجاع انسان ہوتا ہے تو وہ میدانوں میں جا کے جنگ کرتا ہے، کوفے کی گلیوں میں جنگ نہیں کرتا. مسلم کو جنگ کے لیے میدان نہ ملا، بلکہ مسلم کو جنگ کرنے کے لیے کوفے کی گلیاں ملی. تو کیا فرق کرتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر میدان ہو تو 4 طرف سے وار ہوتے ہیں، لیکن اگر گلیاں ہو تو 5 طرف سے وار ہوتے ہیں. چاروں طرف سے لوگ گھیر لیتے ہیں اور اوپر سے پتھر اور گرم پانی کی بارش اجرکم علی اللہ. کہ جناب مسلم ابن عقیل کی غربت، یہ وہ مسلم ہے کہ جو 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک کوفے میں ایک شہزادے کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اب جب کوفے پہنچے ہیں تو سوائے غربت کے کچھ نہیں. اب جب نماز سے پیچھے مڑے تو دیکھا سارے بیعت کرنے والے چلے گئے، مسلم اکیلے. ابن زیاد نے اپنی فوجیں تعینات کر دی. بس عزیزوں چلتے چلتے ایک دفعہ مسلم تھک گئے. طوعا نام کی خاتون، بس میں مختصر کر کے جلدی جو مراحل ہیں ان تک پہنچا جا رہا ہوں، کہ طوعا نام کی خاتون کے دروازے پہ پہنچے. جب اس دروازے پہ پہنچے تو وہ خاتون باہر آئی اور جناب مسلم نے پانی طلب کیا. پانی کے کچھ قطرے پیے اور اس کے بعد کوزہ واپس کیا. جب خاتون کوزہ واپس رکھ کے دوبارہ آئی تو دیکھا مسلم وہیں بیٹھے ہوئے. کہا اے جوان تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ زمانہ کتنا پرآشوب ہے؟ یہ زمانہ مصیبتوں سے بھرا زمانہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ جنگ اور ان تمام چیزوں میں مبتلا ہے. لہذا تم فوراً اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں نہ رکو، اپنے گھر چلے جاؤ. تو غربت کے عالم میں جناب مسلم نے ایک دفعہ اس خاتون کی طرف نگاہ کی تو کہا اے خاتون تو یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں. جیسے ہی مدینے کا نام سنا وہ طوعا نام کی خاتون تڑپ گئی. کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا مدینے میں کوچے بنی ہاشم میں رہتا ہوں. کہا کوچے بنی ہاشم میں تم کہاں؟ کہا ارے تمہارے زمانے کا امام حسین، میں اس کا چچا زاد بھائی، میں علی کا بھتیجا، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. اجرکم علی اللہ. بس جیسے ہی خاتون نے سنا فوراً دروازے کو کھول دیا. کہے شہزادے آپ کی جگہ گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر تشریف لائیے. چٹائی بچھا دی، جناب مسلم کے لیے آرام کا انتظام کیا. لیکن ایک مرتبہ مسلم نے کیا دیکھا؟ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں ہیں. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنی تو فوراً گھر سے باہر جانے لگے. کہا شہزادے کہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر ان لوگوں نے آپ کو پا لیا تو قتل کر دیں گے. تو جناب مسلم نے کیا کہا؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کے اوپر کوئی آنچ آئے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ تمہارے گھر میں گھس آئے. مسلم کی غیرت کو سلام ہو. مسلم نہیں چاہتے کہ کسی باپردہ خاتون کے گھر میں کوئی گھسے. لیکن اے مسلم
عصر عاشور خیمے جلا دیے جائیں گے، رسول کے گھر کی عورتیں اجنبی نامحرم خیموں میں آئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، خیمے کے باہر گئے، گھر سے باہر گئے۔ کس طرح سے جنگ کی یہ تمام واقعات آپ کو پتا ہے، ہر طرف سے مسلم کے اوپر وار ہو رہے ہیں، لیکن کوئی مسلم کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں، یہ بنی ہاشم کے شجاع ہیں۔ لہٰذا جو کمانڈر تھا اس نے ابن زیاد سے کہلوایا کہ اور فوج بھیجو۔ ابن زیاد نے، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن زیاد نے غصہ کیا، کہا کہ میں تمہارے لیے 2000 سے زیادہ کا لشکر بھیج چکا ہوں، تم ایک شخص کو نہیں پکڑ پا رہے ہو۔ کہا تم کسی بقال کو نہیں پکڑنا چاہتے، بلکہ مسلم ابن عقیل ہے یہ۔ لہذا اس نے کئی ہزار کا لشکر بھیجا، جہاں تک روایات میں کہ 3000 کا لشکر اور مسلم اکیلے، لیکن پکڑ نہ سکے۔ آخر میں ایک گڈھا کھودا گیا، مسلم کو گرا لیا گیا۔ ابھی بھی مسلم کسی کے قبضے میں نہ آتے ہیں، تو مکاری کی گئی، مکاری کا مکر و فریب کا سہارا لیا گیا۔ کہا اے مسلم میں تم کو امان دیتا ہوں۔ جناب مسلم نے کہا مجھے پتا ہے جھوٹے ہو، لیکن تلوار کو ڈال دیا، مسلم اسیر کر لیے، مسلم اسیر کر لیے۔ 2 مرحلے بیان کرنا ہے اور بات ختم کہ جناب مسلم جب دارالامانہ میں پہنچے ہیں تو آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ جیسے ہی ان آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے سوال کیا، اے مسلم کیا تمہیں موت کا خوف ہے؟ کہا میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میرے رونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا ہے کہ اے آقا آپ مکے سے کوفے آ جائیے، کوفے والے آمادہ ہیں۔ پھر وصیتیں کرنا شروع کی، کہا کہ میرے لاشے کو دفنا دینا، میرے مرنے کے بعد میرے لاشے کو دفنا دینا، اور یہ جو میری زرہ ہے اس کو بیچ کے میرے قرضے کو ادا کر دینا۔ اور پانی طلب کیا، جیسے ہی پانی آیا، پانی کا کوزہ جناب مسلم جیسے ہی اپنے لبوں کے قریب لے کے آئے تو جو زخمی لب تھے اس سے کچھ خون کے قطرے اس پانی میں گر گئے، مسلم پانی نہ پی سکے۔ لہذا دوبارہ جب دوسرا کوزہ آیا پانی کا تو پھر مسلم پانی نہ پی سکے۔ لہذا مسلم سمجھ گئے کہ اب دنیا سے جانا ہے تو تشنہ لب جانا ہے۔ جب ہر طرح سے حسین کی نصرت کی ہے تو جس طرح سے حسین پیاسے دنیا سے گئے مسلم بھی پیاسے جائیں گے۔ بس ایک دفعہ کربلا کا رخ کیا، کیا کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام ہو۔ سر سے تن میں جدائی ہوئی، دارالامارہ سے مسلم کو پھینک دیا گیا۔ عزیزوں مسلم کی وصیت تھی کہ لاشے کو دفنا دیا جائے، لیکن ہائے مسلم کی غربت، گھوڑوں کے ٹاپے، مسلم کا لاشا پامال ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ادھر امام حسین کا خیمہ مکے میں، کیا دیکھا کہ یہ بھی روایت میں ہے کہ جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے ہیں، امام نے کسی کو بلایا نہیں، سب سے پہلے ایک ننھی سی بچی کو بلایا، کہا اے رقیہ، رقیہ کون ہے؟ جناب مسلم کی بیوہ ہے، کہا اے رقیہ ذرا عاتقہ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ عاتقہ جناب مسلم کی چھوٹی بچی ہے، اور یہ عاتقہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی سگی بھانجی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بھی بھانجی ہے۔ لہذا جب عاتقہ آئی جناب زینب سے کیا فرمایا کہ اے زینب جب صندوق تبرکات کا صندوقچہ لے گیا، تبرکات کا صندوقچہ کھولا، اس میں سے 2 بالیاں نکالی، عاتقہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں بالیاں پہنا دی۔ آزادارہ ایک ننھی بچی تھی، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، بالیاں پہنائی جاتی ہے، لیکن ہائے سکینہ کا مقدر، جب باپ دنیا سے گیا گارا پہ تماچے، بالیاں الا ولعنۃ اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إليه شبیر غازی
وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، نہ کوئی مونس و یاور، نہ کوئی پاس ہے بیٹا، میرا مسلم اکیلا ہے۔ میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب نہیں ہے کوئی بھی اپنا، میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ نظر آتے نہیں عباس کو مسلم کے شاہزادے، محمد اور ابراہیم اس کے ساتھ نکلے تھے، کہاں پر کھو گئے دونوں، نہ جانے کیا ہوا ایسا، میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی
ادا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں بار ہاتھ پہلو پہ رکھے یہاں آئی تھی میں پہلی بار آج پھر اس حال میں سہارا تو ہے آنا پڑا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا مائے سے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالانبارہ سے لاشیں مسلم تھا گرا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا دشمنی آلے نبی سے اس طرح دکھلائیں گے یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے نام کا بھی پاس رکھے کہ نہ کچھ اہل جفا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا علی لاشیں مسلم ہے ایسے پارا پارا یا علی جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا میں وارث تطہیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر 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 ہوں آل احمد کا تماشا دیکھنے
اپنی غیرت کا جنازہ دیکھنے آئے ہو کیوں بے بدل نیزوں پہ لاشا دیکھنے آئے ہو کیوں میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں جس کا سجدہ قلب اسدا میں سمایا وہ حسین گر کے گھوڑے سے زمین پر جو نہ آیا وہ حسین سر پہ اپنے جس کو تیروں نے اٹھایا وہ حسین میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں دیکھو پوچھتے ہو مجھ سے رونے کا سبب اہل جفا ہے تمہاری عورتیں پردے میں اور میں میری دا میرے بچے میرا بھائی بے قطع مارا گیا میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں بے کفن جلتی زمین پر آج بھی سوتا ہے جو اشک کی خیتی زمین پر آج بھی ہوتا ہے جو بے ردائی پر میری نیزے پہ بھی روتا ہے جو میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں جس کا غازی سو گیا در یا کنارے دشن لب کٹ گئے بازو جلیے اور کیا ہوگا غضب بے ردا میں ہو گئی ہوں جس کے مرنے کے سبب میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیوں میں زینب دلگیر ہوں بوڑھے کاندھوں پر اٹھا کر لایا جو اکبر کی لاش دفن کر دی جس نے جلدی خاک میں اصغر کی لاش بے کفن بے غور ہے جس شاہ پیروں پر کی لاش میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو کوفیوں
ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ۔ آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ۔ یہ ماں ہے ام لیلا اکبر جوان کی، بیٹے کا لوٹتے دم جو دیکھتی رہی، بانوں پہ خوب سر کا جس نے لگا دیا۔ آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ۔ گٹھڑی کھولی تو ماں کا تقسیم تھا جگر، ٹکڑوں پہ ڈال کے جب اس کی پڑی نظر، بھگوان شکر کا تب سجدہ ادا کیا۔ آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ۔ سب ماؤں سے ہے افضل مادر حسن کی، سب ماؤں سے ہے افضل مادر حسن کی، بیٹے کا سب مقتل